ہم ایسے دور میں ہیں کہ جس میں حق اور باطل چھانٹی ہو رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی زمانے میں حق علیحدہ ہو جائے گا، باطل علیحدہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ، تھاٹ، نظریہ ہوتا ہے۔ میں کوئی ریلیجیس مذہبی رہنما نہیں ہوں، نہ مجھے تعلیم ہے، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن جہاں تک مجھے ایک لگتا ہے حق، ہر ایک اپنے آپ کو حق کہتا ہے، یہ ہم حق پہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں جس میں موجود ہے وہ جماعت حق پہ ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، یہ سارے کہیں گے ہم ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، پھر حق بیان کریں گے، حق بیان کرنے پہ صبر کریں گے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ حق کیا چیز ہے۔ حق آپ کو شعیب ابی طالب کی جیل بھی یاد دلائے گی، حق آپ کو طیف کے بازاروں کے پتھر بھی یاد دلائیں گے، حق آپ کو حضرت خبیر پر انگاروں پہ لیٹ جانا بھی یاد دلائے گا، حق آپ کو حضرت سید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا بھی یاد دلائے گا، حق آپ کو ہر مشکل وقت میں یاد دلائے گا۔ پھر حق بیان کرنے کے بعد صبر کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے حق بیان کیا، آپ پہ مقدمات بنے، آپ جیلوں میں گئے، آپ کو ہتھکڑیاں پہننی پڑی تو آپ علیحدہ ایک کونے میں بیٹھ گئے، نہیں، اس کے بعد پھر آ کے وہی کام کرنا حق ہے۔ آپ زیادہ دور مت جائیں، اسی 100 سال کے اندر دیکھیں کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی نوکری کو حرام قرار دیا تھا۔ انگریز جج نے اپنا کچہری بلایا، کورٹ میں کھڑا کیا کہ مولانا اگر آپ اپنے اس پہ قائم ہے تو آپ کو پھانسی دے دیں گے۔ آپ ابھی بھی کہتے ہیں بالکل کہتا ہوں، اسی لیے میں کفن دارالعلوم دیوبند سے لے کے آیا ہوں۔ پھر آگے چلتے جائیے، آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جس نے اپنی زندگی آدھی ریل میں گزار دی، آدھی جیل میں گزار دی، لیکن اس نے ختم نبوت کی خاطر ناموس رسالت کے لیے حق بیان کیا۔ مشکلات آئی، دشواریاں آئیں تو سید عطا اللہ شاہ بخاری آ گئے اور انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر چند سال بعد ایک اور شخص آیا جس پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، جس کو الف ننگا کر کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس پہ مقدمات بنے، جس پہ کئی 302 کے مقدمات بنے، جس پہ کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، جس کی زندگی میں ظلم اس پہ ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا، بربریت کے پاٹ توڑتے گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ صحابہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے گیا، لیکن پیچھے اسے کہتے ہیں حق۔ یہ حق کی نشانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل قوم پہ اللہ نے ایک جگہ حکم دیا فرشتوں کو کہ ان پہ عذاب ڈال دو، تو فرشتے کے دیکھیں کہ ایک جھوپڑی کے اندر، ایک گھر کے اندر 2 لوگ انتہائی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آئے اللہ کے پاس، اللہ وہ تو اس سے عبادت کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھ جھپکنے کی دیر تک وہ تجھے نہیں بولے، تو اللہ نے کہا پہلے ان پہ عذاب نازل کرو۔ اسے انہیں پرواہ نہیں کہ میرے قوانین ٹوٹ رہے ہیں، میرے بتائے ہوئے دین ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ خاموش بیٹھے وہ کر رہے، انہیں جیل نہیں آتی، ان پہ مقدمات نہیں بنتے، ان پہ تشدد نہیں ہوتا، ان پہ ظلم نہیں ہوتا، ان کے لیے رائے اور رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ جس کے لیے رکاوٹیں ہوں گی، جس پہ ظلم ہوگا اور پھر بھی وہ کھڑا رہا، تو سمجھے وہ آپ کو۔ اسی طرح میرے چچا تھے، MLA تھے حاجی باروز خان فاٹا سے، تو میں ان کے پاس جب میڈیکل کالج میں پڑھا کرتا کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔
تو مولانا اعظم طارق صاحب سے گپ شپ ہو جاتی تھی. تو میں نے ایک دفعہ کہا حضرت آپ کو خطرہ ہے؟ کہتا ہے کہ میں چلے اسی کام کے لیے، مجھے پتہ ہے میری طبی موت، کہتے ہیں مجھے علم ہے میری طبی موت نہیں ہے، مجھے میری شہادت ہے، مجھے مار دیا جائے گا میرے علم میں، لیکن میں امی عائشہ کا تحفظ نہیں چھوڑ سکتا، صحابہ کا تحفظ نہیں چھوڑ سکتا. تو بات یہ ہے کہ صحابہ رہیں گے تو دین رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ رہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس تقدس رہے گا. کسی نے کہا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. صحابہ معیار آتے اور صحابہ کو لے کے ہم چلے. ہم صحابہ کے غلام تھے، ہیں، اور اللہ نے اسی کے موت. تو میں آپ سے کہہ چھانٹی ہو رہی، چھانٹی حق اور باطل کی چھانٹی ہو رہی ہے. یقین کیجئے آپ حیران رہ جائیں گے دنیا کے نقشے پہ. ہم تو جیو اور یہ وائی دیکھتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یوکرین کے اندر کیا ہو رہا ہے. پوٹن نے دھمکی دی ہے کہ میں نیوکلیر بم استعمال کرنے لگا ہوں. امریکہ نے کہا کیا تو ہم بھی کریں گے. اٹامک وار شروع ہونے کا خدشہ ہے، ایٹم بم کے چلنے کا خدشہ ہے. چائنا تیوان کے معاملے پہ ایٹم بم چلانے کے لیے تیار ہے. یورپ بھوکے ننگے ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کو علم ہوگا، علماء بھی بیٹھے ہیں، کہ قیامت کے نزدیک کیا جائے گا کیا. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے ایک حدیث کا مفہوم کہ 1 سال کا راشن جمع کر کے رکھنا، 1 سال کا راشن جمع کر کے رکھنا. تو اس وقت دنیا یورپ کو جو گندم دے رہا تھا وہ یوکرین ہے اور وہ بند ہو گئی. جرمنی اور یورپ انرجی جہاں سے لے رہا تھا گیس، وہ نان اسٹیل جو پائپ لائن تھے اس میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے سمندر میں، وہ بند ہو گیا. تو اس لیے جرمنی جو سب سے بڑا یورپ کی اکانومی رکھتا تھا، اس کی گاڑیوں کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو گیا. تو جتنے بھی گیس اور آپ کی یہ خوراک ہے یہ بند ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ بھی تیاری کریں کہ اپنا راشن جمع کریں. اور یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں اس کی ایک وجوہات ہے. تو بہرحال میں آپ کو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کامیاب پروگرام ترتیب دی ہے. اور پھر الحمدللہ انہوں نے جو سیلاب میں کام کیا ہے میں حیران رہ گیا. یہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سامان ایک ایک گھر تک لے کے گئے. میں اس کا خود شاہد ہوں. میں خود ان کے ساتھ کوستان گیا، میڈیکل کیمپ گئے، 2 دن ہم ادھر رہے. تو انہوں نے جو 3 ٹرک تھے اوروں کے حوالے نہیں کہ جاؤ تو لے جاؤ، نہیں، اپنے کندھوں پہ پہاڑوں پہ چڑھ کے سامان پہنچایا. تو یہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے اتنے تھوڑے عرصے میں صرف دین نہیں مخلوق خدا کی خدمت کا بھی بیڑا اٹھایا ہے. اب آپ بیٹا ان کا ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ راہ نجات ہے. ایک مصر کے ایک پروفیسر نے ایک کتاب لکھی تھی، میں نے آج سے 20-22 سال پہلے پڑھی تھی، ہر مجدور نام تھا، اردو ترجمہ اس کا صفحہ پبلیشن لاہور سے ہوا ہے، خورشید عالم نے کیا ہے. اور مصر الازہر یونیورسٹی کے جس پروفیسر نے لکھی تھی اس کا نام جمال ناصر ہے. اس سے قرب قیامت کی نشانیاں بڑی بہترین لکھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات اس میں پھر بتاتا ہوں. کہتے پہلے اصلی آئے گا مہدی، پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھر بہت تھوڑے عرصے بعد، بہت تھوڑے چند دہائیوں بعد وہ نکلی کے بعد اصلی آئے گا.
تو جو پرانے لوگ بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ یکم محرم 1400 کو محمد بن عبداللہ قتیانی نے دعویٰ کیا تھا، فجر کے بعد تالے لگا دیے تھے، پھر ان کو قتل کر دیا جائے. آج اس کو 44 سال ہو گئے. اصلی کا ٹائم آ گیا. اصلی کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جو سب سے پہلے جو جماعت اس پہ بیعت کرے گی وہ خراسہ سے اٹھے گی، ڈھیلا ڈالا لباس ہوگا، بال انہوں نے چھوڑے ہوں گے، اور مہمان آ گئے ہیں. تو یہ سب سے سید عطا اللہ شاہ بخاری جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کے پوتے شاہ صاحب ہیں، سردار عتیق صاحب اپنا وزیر اعظم کشمیر، اور ہمارے عظیم مجاہد حمید گل صاحب کے بیٹے عبداللہ گل تشریف لائے. حمید گل صاحب کا اتنا بڑا مقام ہے. میں دو بندوں کے لیے افسوس کرتا ہوں، کاش ہوتی، ایک ڈاکٹر اسرار اور ایک حمید گل صاحب، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا. اچھا، تو اس کتاب کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ آخری زمانے میں مشرق سے ایک جماعت اٹھے گی، نوجوانوں کی جماعت اٹھے گی. ان کے پرچم پہ ایک لفظ لکھا ہوگا، وہ نعیم بن عباد کوئی رائٹر ہے اس کی کتاب، اس پہ لکھا ہوگا بیت اللہ. تو بیت اللہ اور عظمت اللہ ایک ہی ہے میرا خیال. تو انہوں نے آج سے 20 سال پہلے لکھی تھی اور حوالہ کچھ 700-800 سال پرانا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ یہی جماعت ہے جس کے ساتھ ہے. شکریہ جی.